سمین، ایک مختصر سی نصیحت آمیز کہانی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک بادشاہ تھا اور اس کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ اپنی چوتھی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور وہ اس کی خاطر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھا۔ اور بادشاہ جو ہے اپنی تیسری نمبر والی بیوی سے بھی بہت پیار کرتا تھا، لیکن اتنا پیار نہیں کرتا تھا جتنا کہ وہ اپنی چوتھے نمبر والی بیوی کے ساتھ کرتا تھا۔ اچھا، تو بادشاہ جو ہے وہ اپنی دوسرے نمبر والی بیوی کے پاس اس کے ساتھ بھی پیار کرتا تھا اور جو ہے اس سے مشورہ لیتا تھا اور اس کے پاس آ کر اسے سکون محسوس ہوتا تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بادشاہ اپنی پہلی بیوی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ اس سے بھی بہت محبت کرتا تھا اور ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتی تھی پہلے نمبر والی بیوی۔ ایک دن بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے اپنی سب بیویوں سے پوچھا، میری 4 بیویاں ہیں، میں قبر میں اکیلے ہرگز نہیں جاؤں گا، تم میں سے کون میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چوتھی بیوی جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اس نے کہا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری بیوی جو تھی اس نے کہا، ہرگز نہیں، زندگی بہت پیاری ہے، میں تمہارے بعد کسی اور سے شادی کر لوں گی اور سکون سے زندگی گزاروں گی۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر والی بیوی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جا سکتی، ہاں تمہیں قبر تک ضرور پہنچا سکتی ہوں، تمہارے ساتھ قبر کے اندر نہیں جا سکتی۔ اب اس کی پہلے نمبر والی بیوی کی باری آئی جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ قبر میں جاؤں گی، تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہارا ساتھ دوں گی۔ اب بادشاہ کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی کہ اس نے زندگی بھر اس با وفا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس کی زندگی میں، لیکن آخری وقت میں وہی بیوی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو سامعین، زندگی کا جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی 4 بیویاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی بیوی ہمارا جسم ہے اور ہم اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اس کی بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور یہ موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، موت کے وقت ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تیسری بیوی مال دولت ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اکٹھا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور موت کے وقت اوروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان مرتا ہے پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی مال، اس کا دولت تقسیم کرو، بانٹ دو، سب کچھ۔ دوسری بیوی دوست اور رشتہ دار ہیں، جتنے بھی اچھے ہوں ہمیں صرف قبر تک پہنچاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہمارے لیے۔ جب انسان مرتا ہے تو اسے کہتے ہیں بس جلدی جلدی اس کو دفناؤ۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بیوی ہمارے نیک اور صالح اعمال ہیں، ان کے بارے میں ہم عام طور پر بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مطلب نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، کوئی اعمال ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے،
یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. صرف نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، اور وہی ہمارے ساتھ جائیں گے. اس سے ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے ٹھیک ہے سب کریں، سب کچھ کریں، محنت کریں، کوشش کریں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اعمال کی ضرورت ہوتی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ارکان اسلام ہیں. ٹھیک ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے وہ نماز تو دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور اس کے اوپر ہمارا جو ہے کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 20 منٹ لگ جائیں گے ایک نماز پہ. تو ہمیں کم از کم اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. صدقہ ہر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تھوڑا دیں، زیادہ دیں، لیکن دیں سے ہی. تو نیک اعمال کیجیے گا، اچھے اعمال کیجیے گا، ایسے اعمال جس کا ہمیں قبر میں اور آخرت میں فائدہ ہو، ایسے اعمال ضرور کیجیے گا.